السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ بے شک تم بہترین امت ہو، خیر کے کاموں کے لیے نکالی گئی ہو اور امر بالمعروف کا حکم دیتی ہو اور نہی عن المنکر سے روکتی ہو۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سلسلہ جاری کیا جس کو ہم رسول اور نبی کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنا کے بھیجا، رسول بنا کر بھیجا، اور انسان کی ہدایت کے لیے بہت سارے اطوار، بہت سارے طریقے، بہت ساری کتابیں، بہت سارے مصحفیں اور کتابیں نازل فرمائی۔ جو سب سے مشہور کتابیں ہیں ان میں 4 کتابیں ہیں، توریت، انجیل، زبور اور قرآن شریف۔ ان ساری کتابوں کا مطلب ایک ہی ہے کہ انسان کو راہ راستے پہ لانا ہے، اور اس کتاب کو لانے والے مشہور انبیاء کرام نبی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی رشد و ہدایت کے لیے سب سے پہلی شرط جو رکھی ہے کہ میرے دین جو میں پسند کرتا ہوں، ان الدین عند اللہ الاسلام، کی جو سب سے بہترین اور پسندیدہ دین ہے وہ اسلام ہے اللہ کے نزدیک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دین کو پسند کرتا ہے اس دین کے کچھ اطوار، کچھ طریقے، کچھ رولز سے ریگولیشن بتائے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ جس نے یہ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ یہ کلمہ شرط اول ہے، یہ پہلی شرط ہے مسلمان ہونے کی، پہلی شرط ہے فرما بردار ہونے کی، یہ پہلی شرط ہے دین اسلام میں آنے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نے بھی اس کلمہ کو پڑھا اس کو آخر میں کبھی نہ کبھی اس کو جنت داخل ہے۔ حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور سب سے آخری درجہ یہ ہے کہ جس نے بھی جس کے دل میں یہ رائی کے دانہ کے برابر بھی اگر ایمان بچا کے لے کے گیا تو اس کو بھی جنت ہے۔ لیکن اس کلمہ پڑھ لینے سے جنت مل جانا ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے کچھ اصول ضوابط ہیں جو ہمیں کرنے پڑتے ہیں اپنی زندگی میں۔ جیسے کلمہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دل سے اقرار کیا ہے، زبان سے اقرار کیا ہے، دل سے مانا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول اور بندے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ چیز آپ اقرار کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، تو حکم ربی اور حکم رسول نافذ ہوتی ہے آپ پہ۔ حکم ربی کیا ہے؟ حکم ربی ہے 5 وقت کی نماز پڑھنا، حکم ربی ہے زکوٰۃ دینا، حکم ربی ہے حج کو جانا، حکم ربی ہے غریب یتیموں کو سہارا دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ میں 3 چیزیں دی گئی تھی۔ پہلی چیز ان میں سے ایک نماز بھی تھی۔ نماز 5 وقت کی نہیں تھی، 50 وقت کی نماز دی تھی۔ اپنے آقا حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 وقت کی نمازیں دی۔ جب یہ نمازیں لے کے واپس آنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کو اللہ کی طرف سے کون سا تحفہ دیا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو 50 وقت کی نماز کا تحفہ ملا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ 50 وقت کی نماز سے آپ کی امت نہیں ادا کر پائے گی، کیونکہ میں نے اپنے بنی اسرائیل، اپنی قوم کو اس چیز پہ دیکھ چکا ہوں، آزما چکا ہوں، لہذا آپ واپس جائیں اور اپنے رب سے درخواست کرے کہ اس کو کم کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جاتے ہیں اور کچھ وقت کی نمازیں کم کراتے ہیں۔
تو پھر واپس آتے ہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام ملاقات ہوتی ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتنے وقت کی نمازیں رہ گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھیجا کہ پھر کم کرائے، تو کچھ تخفیف کی درخواست کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جا کے تخفیف کی درخواست کی، پھر کم ہو گئی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ جب 5 وقت آ گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اس 5 وقت کی بھی تخفیف کرانے کی کوشش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ بھیجنے کی کوشش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہتے ہوئے منع کر دیا کہ اب مجھے اپنے رب کے پاس جانے میں شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، میں اب نہیں جا سکتا۔ تو یہ 5 وقت کی نمازیں ہیں، اصل میں 50 وقت کی نمازیں ہیں۔ جب ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ میں 50 وقت کی نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو حکم ربی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کو جانا، زکوٰۃ و خیرات دینا، غریب و یتیم کو سہارا کرنا، ان میں سے نماز کے بعد جو سب سے اہم چیز آتی ہے اسلام میں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب آقا نامدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ غار حرا میں، غار ثور میں جو بتائی گئی۔ غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو آیت اتاری، وہ سب سے پہلا ورد تھا اقرا، کہ پڑھو، اپنے رب کی